بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں مسرت ہمارے ساتھ تھی. مسرت، ایک اور جو چیز ہمیں ابھی سامنے نظر آئی، پہلے تو امپورٹڈ اسمبلیز میں ہمیں جانا نہیں تھا، اس کے بعد استعفے دے دیے گئے، پھر استعفے واپس لے لیے گئے، اس کے بعد آپ نے استعفے منظور کر لیے، اس کے بعد جو ہے وہ سپریم کورٹ میں اس کو کل عدم قرار دے دیا. ایز اے پولیٹیکل لیڈر کیا سمجھتی ہیں کیا ہونے جا رہا ہے؟ آپ کو نہیں لگتا کہ اس طرح سے جو اسٹریٹجی آپ لوگوں نے اپنائی تھی وہی آگے ہونے جا رہا ہے؟ اگر یہ لوگ واپس اسمبلی میں آ جاتے ہیں تو وہی سارا کھیل دہرایا جائے گا جو کہ پہلے ہو چکا ہے، چند ماہ پہلے، تقریباً 9 سے 10 ماہ اس چیز کو ہو چکے ہیں. کیا دیکھ رہی ہیں آگے؟ دیکھیں، میں ایک چیز بتاؤں، ہم نے تو پہلے بھی چاہے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہو، خصوصاً میں اپنی پارٹی کی بات کروں گی، پاکستان پیپلز پارٹی کی، وہ تو ہمیشہ سے کہتی ہے جمہوریت کے ساتھ چلیں، اور ہمیشہ کہا گیا خان صاحب کو کہ آئے ساتھ چلتے ہیں، بہتر کام آپ کریں گے ہم آپ کا ساتھ دیں گے. لیکن چونکہ خان صاحب کسی ایک چیز پر سنا وہ قائم ہی نہیں رہتے، کیونکہ وہ خود ہی کہتے ہیں کہ بڑا لیڈر وہ ہوتا ہے جو نا یو ٹرن لیتا ہے. تو خان صاحب تو اتنے یو ٹرن لیتے ہیں. اب آپ مجھے بتائیے کہ خود ہی کہاں ہم استعفے دے رہے ہیں، استعفے دینے کے بعد پھر کہہ لیں گے کہ جی ہم جو ہے نا انتخابات میں حصہ لیں گے تو میں ہی انتخابات لڑوں گا، پھر کہنے لگے کہ جی میں بائیکاٹ کرنے جا رہا ہوں، پھر کہنے لگے کہ جی میرے جو لوگ ہیں وہ الیکشن میں حصہ لیں گے، پھر کہتے ہیں کہ نہیں جی مجھ سے جو ہے نا دھاندلی ہوگی. تو مطلب پھر کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمیں جو ہے نا ہمارے استعفے کیوں منظور ہوئے. پہلے گن گاتے رہے کہ استعفے منظور کیے جائے، ہم نے سب کو جا کے اکٹھے کہہ دیا ہے. جب استعفے منظور ہوئے تو کہتے ہیں جی ہمیں اسمبلی میں واپس جانا ہے. خان صاحب تو وہ کام کر رہے ہیں جو ایک چھوٹا سا بچہ فیڈر پیتے ہوئے فیڈر پھینک دیتا ہے کہ ماما میں نے نہیں لینا، اور جب اسے پتا ہے کہ مجھے بھوک لگ رہی ہے پھر وہ فیڈر منہ میں لے لیتا ہے. تو یہ فیڈر چھوڑ دیں خان صاحب سیاست کریں اور یہ بچپنا چھوڑیں. ٹھیک ہے وہ اپنے آپ کو نوجوانوں کا لیڈر کہتے ہیں، لیکن وہ اپنی بچپنا چھوڑ کر سیاست کریں، اور سیاست اگر انہیں نہیں آتی تو سیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی سے، جنہوں نے میڈم آصف علی زرداری صاحب سے سیکھنی چاہیے سیاست. دیکھیں 16 سیٹیں ہوتے ہوئے بھی میڈم یہاں پہ رک جائیں، آصف علی زرداری صاحب سے ان کو سیاست سیکھنی چاہیے تو اپوزیشن میں بیٹھے بالکل سیکھیں. سیاست آتی ہے آصف علی زرداری صاحب کو تو آئیں سیکھیں نا، کیوں نہیں سیکھتے؟ آصف علی زرداری صاحب نے کیا برا کیا اس ملک کے لیے؟ محترمہ شہید جب شہید ہوتی ہے وہ پاکستان کھپے کا نعرہ لگاتے ہیں. اچھا میڈم اسی کو کنٹینیو کرتے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اب جو عمران خان صاحب سیاست کر رہے ہیں وہ واقعی جو پاکستان کی سیاست چلتی آ رہی ہے اسی ڈگر پہ چل رہے ہیں؟ اب وہ سمجھ گئے ہیں کہ جی چت بھی اپنی اور پٹ بھی اپنی کس طرح سے کرنا چاہیے، کیونکہ استعفے دینا بھی ان کے حق میں تھا، نہیں واپس چلے گئے وہ بھی ان کے حق میں آتا ہے، اب وہ واپس اسمبلی جا رہے ہیں وہ بھی ان کے حق میں جا رہا ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ اب میچورٹی ان کی سیاست میں آ رہی ہے؟ سنا میں بتاؤں آپ کو، وجہ یہ ہے کہ خان صاحب اب اس کو کون کہے گا میچورٹی ہے ان کے اندر. خان صاحب کے اندر جو ہے نا سیاست نام کی چیز ہی نہیں ہے. اس کو کس نے کہہ دیا کہ وہ سیاسی شعور رکھتا ہے؟ اسے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ سیاست ہوتی کیا ہے. وہ ہمیشہ بونگیاں ہی مارتا ہوا نظر آ رہا ہے مجھے. اگر کبھی ہوتا ہے تو کنٹینر پہ، اور جب وزیر اعظم تھا اس مجھے بتا دیجئے کہ اس میں فرق کیا تھا. وہی کنٹینر والی زبان، وہی اس نے غلاظت ہماری جنریشن کو سکھا دی. آپ ان کے پاس، آپ کرپشن کی بات میرے بھائی کہہ رہا تھا، ان کے ہاں جو جتنی کرپشن کرتا تھا اس سے ایک دن ہٹا کے دوسرے دن جو ہے نا 2 وزارتیں اور دے دی جاتی تھی. جو غلط زبان استعمال کرتا ہے اس سے کوئی نہ کوئی کوارڈینیٹر بنا دیا جاتا ہے، یا وہ کچھ نہ کچھ ایسا عہدہ ضرور دے دیتے ہیں کہ لگے کہ جو زیادہ مطلب گندی زبان استعمال کرے، جو ہماری سیاست میں نہیں سمجھتی ہوں کہ ہونی چاہیے. دیکھیں وہ طنزی الفاظ کہنا، وہ گالم گلوچ کی سیاست لے کر آئے، وہ ملک کی سیاست اور آنے والی نسل کی سیاست سنا نہیں لے کر آئے. چلیں ٹھیک ہے، آپ میڈم ساتھ ہی رہیے گا ہمارے، کیونکہ بہت ساری باتیں آپ سے مجھے کرنی ہیں. خان صاحب کو بیٹھنا چاہیے، بیٹھیں اسمبلیوں میں، بیٹھیں بات کریں، اور ابھی بیٹھ کے بات کریں نا. یہ حکومت تو کہتی ہے کہ آئیں اپوزیشن کریں، بیٹھیں بات کریں. جب وہ گورنمنٹ میں تھے تو اس اپوزیشن سے نہیں ملتے تھے، لیکن اب یہ سٹنگ گورنمنٹ ہے، انہیں بار بار کہتی ہے کہ خان صاحب آئیے اور بیٹھ کر بات کیجیے. چلیں مسرت ساتھ ہی رہیے. ہمارے کرنل ریٹائر مختار بٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. کرنل صاحب، اسمبلیوں میں جانے والی بات پھر سے جا رہے ہیں، سپریم کورٹ کا آرڈر آ گیا، کالعدم قرار دے دیا گیا استعفے کو. کیا سمجھتے ہیں خان صاحب وہی سب کچھ کرنے جا رہے ہیں جو پی ڈی ایم نے ان کے ساتھ کیا؟
آپ کا پولیٹیکل آپ کا جو ویو ہے وہ کیا کہتا ہے؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسرت صاحبہ نے جو بات کی ہے میں اس سے ضرور اتفاق کروں گا. دیکھیں جب آپ اسمبلی میں نہیں جائیں گے تو پھر آپ کی آواز کیسے سنی جائے گی؟ اب باہر بیٹھ کے تو آپ کو عوام نے ووٹ دیا ہے کہ آپ اسمبلی میں جائیں ان کے مسائل کو حل کریں آگے پیچھے بیٹھیں. ہمارے ہاں بدقسمتی سے جب سے یہ پچھلے 4 سال سے ایک ایسی زبردست کنفرنٹیشن شروع ہو چکی ہے جس کا کہ کوئی مجھے اینڈ نظر نہیں آتا. دوسرا ہمارے ہاں جو لاز ہیں وہ بڑے ڈیفیکٹو ہیں. مثال کے طور پر ابھی 123 آدمیوں 30 آدمیوں نے جو استعفیٰ دیا تھا نیشنل اسمبلی سے کلیکٹیولی اسپیکر کو جمع کرا دیا ود ان 24 آور اس کا نوٹیفیکیشن ہو جانا چاہیے تھا. مطلب وٹ از دی جسٹیفیکیشن کہ جی ایک آدمی آئے وہ ویریفائی کرے ایک بھائی آپ کے پاس ریسورسز ہیں ٹیلی فون ہیں موبائل فون ہیں ویڈیو لنک کے کالز ہیں ہر چیز ہے آپ اکٹھا کریں ان کو بھائی آپ نے کیا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے. تو یہ سیاست ادھر سے بھی گندی سیاست ہوتی ہے ادھر سے بھی گندی سیاست ہوتی ہے. اور یہ پی ٹی ایم کی حکومت جو ہے بار بار آصف زرداری صاحب بھی ہیں بلاول بھٹو بھی ہیں دوسرے لوگ جتنے لیڈر تھے سب نے کہا کہ آؤ بھائی اسمبلی میں آؤ بیٹھو استعفے واپس لو. یہ کہا کہ نہیں کہ یہ ریکارڈ کی بات میں کر رہا ہوں. اب آپ دیکھیں کہ جب انہوں نے یہ کہا کہ اچھا ٹھیک ہے ہم آتے ہیں تو 7 ہی 4 گھنٹے کے بعد ان کے استعفے منظور ہو گئے. یہ بھی تو مطلب ایک صحیح چیز نہیں ہے نا. تو اب ہائی کورٹ نے کل عدم قرار دے دیا ہے کہ بھائی وہ ڈی نوٹیفائی جو ہے وہ غلط ہے اور وہ دوبارہ ریسٹور کر دیا ہے ان کو. اب دیکھنا ہے کہ بھائی یہ ان کو اسمبلی میں وہ بیٹھنے دیتے ہیں کہ نہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جھگڑا مزید گمگیر ہوتا جا رہا ہے. اچھا یہ پی ٹی آئی دعویٰ کر رہی ہے اس وقت کہ ان کے بہت سارے لوگ جو ہیں پی ڈی ایم کے وہ ان کے ساتھ شامل ہو گئے. اب کس جماعت کے شامل ہو رہے ہیں یہ ابھی تک نہیں بتایا. ایسی صورتحال میں آپ کو لگتا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف کے لیے اعتماد کے ووٹ کی بات کی جا سکتی ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے یہ جو آپ نے دیکھا ہے نا آج 85 وزیر ہو گئے ہیں تو جب اعتماد کا ووٹ آئے گا تو سارے ووٹ ان کو جو جتنی ریکوائرمنٹ ہے وہ ان کو مل جائیں گے. یہ بلیک میلنگ ہے نا یہ جو اتنا یہ مجبوری ہے نا شہباز شریف کی کیا کریں وہ جو چھوٹی جماعتیں شامل ہوتی ہیں 13 جماعتیں شامل ہیں ہر ایک نے اپنی اپنی ڈیمانڈ دی ہوئی ہے ان کو. جس کے 2 ممبر ہیں وہ بھی ڈیمانڈ دے رہا ہے جس کا 1 ممبر ہے وہ بھی ڈیمانڈ دے رہا ہے ہمیں بھی وزارت دو ہمیں بھی اسپیشل اسسٹنٹ بناؤ. تو یہ جو سلسلہ ہے نا یہ مطلب اسٹیبلائزیشن کی طرف جا رہا ہے اسٹیبلائزیشن کی طرف سے نہیں جا رہا. اور یہ میں آپ کو بتا دوں 100% بات جو ہے جب تک یہ ڈی اسٹیبلائزیشن رہے گی آپ کی اکنامک کنڈیشن کبھی بھی بہتر نہیں ہو سکتی. اگر پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہے ملک کے اندر آپس میں آپ کا بیٹھ کے مسائل کو حل کرنے کا کوئی نظریہ نہیں ہے تو پھر آپ کی کنٹری ول ڈراؤن کیپ ڈراؤننگ اینڈ یو ول بی چیزنگ شیڈوز ان دی ڈارک. یہ ایک مطلب یہ ہے کہ سب کو یہ بات سمجھ آنی چاہیے جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں انکلوڈنگ پی ٹی آئی اور دوسری جتنی جو غیر فعال ہیں دے شوڈ انڈرسٹینڈ پاکستان ہے تو سب کچھ ہے اگر پاکستان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. بہت خوبصورت بات کی کہ پاکستان ہے تو وزارتیں بھی ہے پاکستان ہے تو یہ جو عیاشیاں اور تعیشات زندگی جس کو کہنا چاہیے صحیح لفظ جو ہے اس کا تعیشات زندگی ہونا چاہیے. سب کچھ ہے مرسڈیز منگوا لیجئے آپ بڑے ششکے لگا لیجئے لیکن پاکستان ہوگا تو یہ آپ کے ششکے ہوں گے نا ورنہ کیا ہوگا. پاکستان کے عوام پہ آپ جتنا زور زبردستی کرنا چاہیں کرتے نہیں جناب وقت تو قریب ہے کہ اب عوام جواب پوچھے گی. مجھے اس وقت جوائن کیا ہے عارف عباسی صاحب نے رہنما تحریک انصاف. سر پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم جی بہت شکریہ. وعلیکم السلام. سر استعفے جو ہے وہ کالعدم قرار دے دیے گئے آپ لوگ اب اسمبلی میں واپس جا رہے ہیں کیا اسٹریٹجی ہوگی آپ لوگوں کی؟ ہاں دیکھیں ہم نے پہلے بھی اسمبلی میں جو ہم نے یہ اپلیکیشنز دی تھی یہ 43 ریزگنیشن واپس لینے کی وہ اس لیے تھا کہ جس طرح کا یہ حشر کر رہے ہیں پاکستان کا اور جس طرح کا اسمبلی کا جو غلط استعمال ہو رہا ہے کورم پورا نہیں ہوتا قانون سازی ہو جاتی ہے وہاں روک ٹوک کوئی نہیں ہے. تو اس کے علاوہ جو آنے والے وقتوں میں کیئر ٹیکر سیٹ اپ بننا ہے بہت سارے فیصلے ہونے ہیں تو اس سلسلے میں ہم یہ ٹوکن کے طور پہ اپنی وہاں پریزنس رکھنا چاہتے تھے کیونکہ ایک
ऐसा शख्स जिसका आईक्यू लेवल, जिसकी बसीरत या जिसका पॉलिटिकल जो बैकग्राउंड है वो ऐसा नहीं है कि वो अपोजिशन लीडर का किरदार अदा कर सके। मैं राजा रियाज की बात कर रहा हूँ। तो उस तबाही से बचाने के लिए हम कुछ लोग जाना चाह रहे थे कि अपोजिशन लीडर के साथ मिलकर ये लोग कुछ ज्यादा जो इनके अज़ाइम है वो पूरे ना हो। तो इसके अलावा हमारा कोई और मकसद नहीं है। सिर्फ इस मुल्क को हमने आइन के नीचे रखना है। एक सिविलाइजेशन जैसे है उसको बर्बरियत में और लाकानूनियत में नहीं बदलने देना। इतना सा मकसद हमारे असेंबली में ये इस्तीफे वापस करने का। सर, ये असेंबली में वापस जाना ना जाना, इम्पोर्टेड असेंबली का नारा लगाना, आपने अपने वोटर्स को, उन लोगों को भी अट्रैक्ट कर लिया, वोटर्स को जो आपके नहीं थे, वो उन्होंने भी आपकी आवाज पे लब्बैक कहा है और आपकी पॉपुलरिटी में इजाफा हुआ है। अब क्या आप अपने वोटर को जवाब देंगे जब आप वापस जा रहे हैं? तो आपके पास क्या होगा जवाब? आपने तो लोगों की हमदर्दियां हासिल कर ली, आपके पास बहुत सारे कार्ड्स थे जिसको आपने माजी में इस्तेमाल किया। अब क्या है हिकमत अमली? नहीं डॉक्टर साहब, हम इस तरह नहीं सोचते या देखते ना। हमने कभी भी असेंबली को इम्पोर्टर नहीं कहा। हमने इस हुकूमत को इम्पोर्टेड या अपॉइंटेड होता है, कोई मुलाजिम रख लेना, किसी को कहीं नौकरी शोकरी दे देना। तो इन्होंने ये इस तरह हुकूमत ली है बैनुल अक़वामी अकाउंट्स के साथ मिलके और कुछ अंदरूनी तौर पे जो उनके एजेंट थे। तो हमने असेंबली को कभी ये नहीं कहा कि ये असेंबली गैर कानूनी है, ये असेंबली इम्पोर्टेड है, ये असेंबली में कोई फर्क है। असेंबली में नहीं, जो मौजूदा हुकूमत मौरज़ वजूद में आई है, हम समझते हैं कि ये गैर कानूनी, गैर आईनी, गैर अखलाकी तरीके से आई। और आके फिर इन्होंने जिस तरह का हशर किया इस मुल्क के अवाम का, और जिस बेशर्मी के साथ इन्होंने अपने ऊपर जो केसेस थे उनको खत्म किया, जिस तरह नैब के कानून में अमेंडमेंट लेके आए हैं, जिस तरह इन्होंने सरकारी इदारों को FIA हो गया, एंटी करप्शन हो गया, बाकी जहां जहां इनके केसेस थे उनको इतना तो कहीं जंगल का कानून नहीं हो सकता जिस तरह इन्होंने डिठाई से वो अपने सारे केसेस खत्म किए। तो हम उसको कह रहे हैं, उस पे इस मौका हमारा बिल्कुल यही है, ये एक गैर कानूनी, गैर आईनी, गैर अखलाकी हुकूमत है। हम हुकूमत में नहीं जा रहे, हम सिर्फ इनको मजीद खराबियां करने से रोकने के लिए वहां जा रहे हैं। सिर्फ यही मकसद है। ये तो नहीं होगा कि एतमाद के वोट की बात जो है वो जो सामने आ रही है शहबाज शरीफ के हवाले से, वो भी होगा? नहीं देखेंगे, एतमाद तो उनका एक वोट से उनकी हुकूमत बनी थी। अब जो मामलात हैं असेंबली की, BAP आप देख लें, MQM के हालात देख लें, बहुत सारे और लोग हैं जो इनकी अपनी पार्टी के लोग हैं जो समझते हैं कि उनसे गलती हुई है, और जो मुहब्बुल वतन है, जो कहते हैं कि पाकिस्तान को आगे बढ़ना चाहिए, पाकिस्तान को किसी खुदा ना खास्ता हम हादसे का शिकार नहीं होना चाहिए, वो इनके पार्टी के अंदर बहुत बड़ी तादाद है जो मौजूदा वजीर आजम या इनसे एग्री नहीं करती। अब अभी आज देख लें 5 मजीद वो स्पेशल असिस्टेंट इन्होंने भर्ती कर लिए हैं, और 83 कैबिनेट की जो तादाद है। मुल्क के इक्तिसादी हालात देखें, मुआशी हालात देखें, हम भीख मांग रहे हैं दुनिया से टके टके की, और कैबिनेट पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी कैबिनेट है इस टाइम। यही समझ नहीं आता कि उनको शक्लें भी याद रहती हैं कि नहीं रहती कि जी 85 लोगों में कौन सी वजारत, और वजारत आ कहाँ से रही, ये भी समझ से बाहर है। चलिए इस मुसर्रत की तरफ चलते हैं। मुसर्रत, गैर कानूनी, गैर अखलाकी, गैर आईनी हुकूमत में जो फैसले हो रहे हैं उसको सही करने के लिए असेंबलियों में जा रहे हैं, और ढके छुपे लफ्जों में ये भी कह दिया जी जो अपोजिशन लीडर है उनको भी बदलेंगे, वो तो पहले ही बात हो चुकी, साथ ही साथ एतमाद के वोट की भी बात की जा रही है। क्या समझती है इनके कमेंट पे, क्या कहना चाहेंगी? सना देखिए, आपको पता है मैं हमेशा आपके साथ प्रोग्राम करती हूँ, मुझे जूम आने वर्डिंग तो बिल्कुल नहीं अच्छी लगती, लेकिन अब्बासी साहब से मैं ये कहूंगी, मेरे भाई ये थूक कर चाटना अच्छी चीज नहीं है। बात दरअसल ये कि फिर भी हम वेलकम करते हैं आपको, आपने जो भी किया हम फिर भी वेलकम करते हैं। वो कह रहे हैं हमने तो इम्पोर्टेड असेंबली की बात ही नहीं की कभी, हमने तो कहा ही नहीं इम्पोर्टेड। मैं आपसे कह रही हूँ ना, मैं आपका जवाब दे रही हूँ आपको। बात दरअसल ये है कि कभी जब ये कंटेनर पे थे तो असेंबलियों से बाहर हुए तो असेंबली को किस किस्म के वर्डिंग खान साहब यूज करते थे वो एक रिकॉर्ड पर है। दूसरी बात है, इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है जनाब, बाहर से इनकी गवर्नमेंट तोड़ी, कभी अमेरिका का नाम है, कभी कुछ है, जबकि मेरे चेयरमैन ने कहा तो ये साजिश बिलावल हाउस से हुई है, लेकिन कभी कुछ कहते हैं, इनकी तो कोई एक बात और एक जुबान है ही नहीं। बात दरअसल ये है कि जब इम्पोर्टेंट है, सारी खराबियां हैं, तो आप अपोजिशन में बैठेंगे तो क्या वो सारे नमाजी परहेजगार तहज्जुद गुजार हो जाएंगे? एक चीज
دوسری یہ کہ اگر آپ کو اتنی فکر تھی تو آپ کے پاس تو اچھی سیٹ تھی, اچھی میجورٹی تھی, اس وقت اپوزیشن کرتے تو ایک تگڑی اپوزیشن ہوتی, بہت زیادہ اچھے سے ہو سکتی تھی. اب کیا ہے آپ کے پاس؟ اصل اگر اتنے ہی خیر خواہ تھے تو آپ کے پاس تو گورنمنٹ تھی, وہاں تو امپورٹنٹ گورنمنٹ نہیں تھی نا. پنجاب کے اندر, کے پی کے اندر تو سارے حاجی تھے بھرے ہوئے, تو وہاں سے گورنمنٹ آپ لوگوں نے اپنی گورنمنٹ کیوں ختم کی, کیوں ڈیزالو کی آپ لوگوں نے نا؟ بات دراصل یہ تھا نا میری بہن, ان لوگوں کا مسئلہ ہی یہی ہے. میں نہ مانوں, وہ کہتے ہیں نا ناچ نہ آئے تو آنگن ٹیڑھا. انہیں کام آتے نہیں, انہوں نے کام کرنے نہیں ہے تو کہیں گے جی آنگن ٹیڑھا ہے نا. ان کا مقصد, ہم تو ہمیشہ سے کہہ رہے ہیں بھائی اپوزیشن میں بیٹھے چاہے گورنمنٹ میں بیٹھے, یہاں پہ بیٹھ کے بات ہوتی ہے تو اسمبلی کے اندر ہوتی ہے, بات ہوتی ہے تو پارلیمنٹ کے اندر ہوتی ہے. یہ دھرنوں پہ, یہ ٹی وی ٹاک شوز پہ یا کھڑے ہو کر کنٹینر سے گالم گلوچ سے نہیں ہوتی. چلے اب تو وہ خواہش بھی پوری کری نا, میچورٹی کا ثبوت دے دی نا عمران خان صاحب نے. میرا خیال ہے کہ صحیح فیصلہ ہے اس وقت اسمبلی میں واپس آنے کا. ان کے فیصلے کو آپ کہاں سے اچھا کہیں گے اور برا کہیں گے؟ کبھی کوئی خان صاحب لوگوں کی طرف سے, پی ٹی آئی کی طرف سے کوئی فیصلہ اچھا ہوا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ جی ہم بھائی آئے ہیں تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں؟ ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ آپ لوگ آئیں, اسمبلیز میں بیٹھیں, اپنی مدت پوری کریں. خود ہی جاتے ہیں, خود ہی آتے ہیں. انہوں نے تماشا بنایا ہوا ہے. کبھی کہتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ اس قابل نہیں ہے, یہ پارلیمنٹ کے اندر جو لوگ ہیں اس قابل نہیں ہیں. مجھے سمجھ میں نہیں آتا نا, اب وہ دودھ کے دھلے اس لیے ہو جائیں گے کہ ان کے جو ہے نا جو پارلیمنٹیرین ہے وہ آ کے بیٹھ جائیں گے تو سب کچھ بہت اچھا ہوگا. اچھا, معاملہ جتنا ہمیں لگ رہا ہے کہ سیدھا ہو رہا تھا, یہ سوچیں سنا, دیکھیں آپ 16 لوگوں نے بھی, ہمارے لوگوں نے 16 پارلیمنٹیرین نے بھی اپوزیشن کی اور بہترین اپوزیشن کی. کیوں کی؟ کہ پتہ ہے کہ وہاں پہ 15 بیٹھے ہیں, 16 بیٹھے ہیں یا 10 بھی بیٹھے ہیں, وہ اپنے جا کے ووٹرز کو, سپورٹرز کو بتا سکتے ہیں کہ جی ہم نے اپنا رول پلے کیا اسمبلی کے اندر. تو اس کو کیوں نہیں انہیں پتا تھا کہ ہم اپنا, ٹھیک ہے گورنمنٹ اگر چینج ہوئی ہے تو کیا صرف بندہ گورنمنٹ میں بیٹھ کر ہی گورنمنٹ کر سکتا ہے؟ اپوزیشن میں بیٹھ کے اپنی عوام کے لیے بات نہیں کر سکتا, اپنے ملک کے لیے بات نہیں کر سکتا؟ اچھا, مجھے یہ پتہ چلے کہ بریک پہ کتنا ٹائم ہے, تو اس کے بعد میں مختار بٹ صاحب سے کچھ کوشچن کرنا چاہ رہی ہوں, تو اس لحاظ سے میں کوشچن مختار بٹ صاحب کی طرف آ جاتی ہوں. کرنل ریٹائرڈ مختار بٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر, ابھی جو چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں, رہنماؤں کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا نشانہ بنایا گیا, اس کے بعد گرفتاریاں عمل میں آئیں. رہنما اچانک سے یہ بات کہتے ہیں جی ہتھکڑیاں میرا زیور ہے, اور اس میں بڑے فخر سے چیزیں سامنے آتی ہیں. جب ضمانت ہو جاتی ہے اس کے بعد بھی بیانات کا وہی سلسلہ رہتا ہے. یہ کوئی فخر کی بات ہے کہ اگر کسی کو جیل میں ڈالا جائے اس چیز کو کہے کہ یہ اچھی چیز ہے؟ یہ ہم اپنے مستقبل کو کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں؟ کیا ہم اس کو یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے عدالتیں, ہمارے فیصلے, ہماری گرفتاریاں سب غلط ہوتا ہے, ہمارے یہاں کوئی فیصلہ ٹھیک نہیں ہوتا, اور بڑے فخر کی بات ہے کہ اگر مجھے جیل بھیجا گیا؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنے بھی ہمارے سیاسی لیڈر ہیں پرانے ہیں, پیپل پارٹی کے ہیں یا نون لیگ کے ہیں, ان کے پرانے کلپ آپ کو دکھاتے ہیں. پی ٹی آئی کے بھی لوگ ہیں, شیخ رشید بھی ہیں, وہ گالیاں نکال رہے ہیں, ایک دوسرے کو بلا بھلا کہہ رہے ہیں, ایسی گندی زبان استعمال کر رہے ہیں جو کہ ان کو زیب نہیں دیتی. تو میں اس طرح کے جو بیانات ہوتے ہیں, چاہے کسی دور میں بھی ہوں چاہے کسی کی طرف سے ہوں, میں ان کو سمجھتا ہوں کہ ان کو سیاسی بیانات سمجھنا چاہیے. اس کو مطلب سیریسلی لینے کی ضرورت نہیں ہے. اگر وہ اس قسم کے بیانات نہیں دیں گے تو میڈیا جو ہے وہ کیا کرے گا, ان کو کیا پروجیکٹ کر سکتا ہے؟ تو یہ ایک میڈیا کی بھی ریکوائرمنٹ ہے کہ اس قسم کے نعرے آئیں اور وہ جناب کلپ وہاں پلے کریں. ویسے میں نے شروع میں آپ سے یہ کہا تھا کہ 75 ایئر از اے لانگ پیریڈ. چھوٹے چھوٹے ملک ہیں وہاں پہ بھی جہاں جمہوریت ہے وہاں پہ بھی میچورٹی آ گئی ہے. ہمارے ہاں میچورٹی نہیں آئی ہے بدقسمتی سے. وینا اس سے میچورٹی نہیں آئی ہے, ٹالرنس نہیں ہے, پیشنس نہیں ہے. ہم ایک دوسرے, آپ دیکھیں نا, جیسے ہی الیکشن ختم ہوتا ہے دھاندلی کی پیداوار, سلیکٹڈ, الیکٹڈ, امپورٹڈ, کیا طریقہ کار ہے؟ آپ الیکشن میں گئے ہیں, الیکشن کمیشن ہے, جو آپ کے پاس ہے, عدالتیں ہیں, عدالتوں میں جائیں, وہاں سے جو فیصلے آتے ہیں اس کو بھی ایکسیپٹ نہیں کرتے, عدالتوں کے فیصلوں کو بھی نہیں مانتے.
اپنا انٹرپریٹیشن کرتے ہیں کانسٹیٹیوشن کی. مطلب یہ ہے کہ یہ انوکھی چیز ہے کہ ہر لیڈر جو ہے وہ آئین کو اپنی طور سے کہ جی اس کا تو یہ مطلب ہے تو اس کا یہ مطلب ہے, جبکہ دی اونلی کمپیٹنٹ اتھارٹی ٹو انٹرپریٹ کانسٹیٹیوشن از دی سپریم کورٹ آف پاکستان. آپ دیکھیں وہ سپریم کورٹ والے بھی تنگ پڑے ہوئے ہیں ہمارے لیڈروں سے, کہ کسی ایک لیڈر کا نام نہیں لے رہا ہوں. وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ کے جو ایشوز ہیں جو آپ نے اسمبلی میں ڈسکس کر کے جن کا حل نکالنا ہے, لڑو مرو اسمبلی میں سارا کچھ کرو, تو وہ ہمارے اوپر آپ بھیج دیتے ہیں. اینڈ الٹیمیٹلی اب جب دو پہلوان لڑتے ہیں تو دونوں برابر نہیں ہوتے, ایک ہارتا ہے ایک جیتتا ہے, ایک فریق نے ہارنا ہے ایک نے جیتنا ہے. اب جو ہار جاتا ہے وہ کہتا ہے جی جج بھی بک گئے ہیں, اور ججوں کے اوپر بھی باتیں شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ جو ہے نا, دس از کالڈ اممیچورٹی. وی ہیو ناٹ گرون اپ with the passage of اچھا time. سر, یہ دو پہلوانوں والی مثال تو ٹھیک ہے, مجھے بتائیں یہ جو ہاتھیوں کی لڑائی میں جن لوگوں کو نقصان ہوتا ہے, یہ مجھے بتائیں یہ عوام کا جو نقصان ہو رہا ہے اس کی بھرپائی کون کرے گا؟ پاکستان اس وقت جس دور سے گزر رہا ہے اس میں تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوا جو ہم ابھی دیکھ رہے ہیں. آپ کو میں یہ حقیقت بتا رہا ہوں, عوام کا نقصان کم ہو رہا ہے, ملک کا نقصان زیادہ ہو رہا ہے. اس سمجھنے کی بات ہے, اس کو سمجھنا چاہیے. اشاروں میں بتا رہا ہوں کہ ملک کو نقصان زیادہ پہنچ رہا ہے. ان لیڈروں کو تو کوئی فرق نہیں پڑنا ہے, انہوں نے جہاز پکڑنا اور چلے جانا ہے. سوال ہے ملک کا اس وقت. یو ہیو ٹو بی لوئل, یو ہیو ٹو بی کرٹیس ود ایوری ون. جیسے وہ ابھی کہہ رہی تھی کہ جی وہ بیٹھے بات کریں نا, کیا ہے اچھا یہ جو بیٹھے بات کریں والی, آپ دیکھیں ورلڈ وار 1 لے لیں, ورلڈ وار 2 لے لیں, امریکہ کو لے لیں, 11-12 سال جنگ لڑی ہے اس نے, وار آن ٹیرر. الٹیمیٹلی کیا ہوا ہے؟ دوحہ میں کانفرنس ہوتی رہی ہے, وہاں بیٹھ کے انہوں نے فیصلہ کیا ہے اور وڈرا کیا ہے وہاں سے. اگر لڑنے مرنے کے بعد آپ نے میز پہ بیٹھنا ہے تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ آپ یہ جو آپس میں جھگڑے ہیں ان کو اسمبلی کے اندر بیٹھ کے طے کریں, راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کریں. پرائم منسٹر کو چاہیے ہی شوڈ کال راؤنڈ ٹیبل کانفرنس, ٹھیک ہے, اور اس وقت تک نہ اٹھیں, بہت 24 گھنٹے 48 گھنٹے چلائیں جب تک کہ کنسنسس ڈیولپ نہ ہو جائے. یہ کون سا کوئی راکٹ سائنس ہے, کون سا کوئی مشکل کام ہے؟ یہ تو اگر ان کے اوپر ہے نا, رویوں کے اوپر ہے. جب تک ہم اپنا رویہ تبدیل نہیں کریں گے کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. جب تک ہم ایک دوسرے کے اوپر گالیوں کی بچھار کرتے رہیں گے. یہ بات آپ نے بڑی ریلیونٹ کی ہے, اور اس پہ جو ہے میرا خیال ہے عارف عباسی صاحب سے سوال بنتا ہے. عارف عباسی صاحب, اے پی ایس بلائی جاتی ہے, کچھ وجوہات کی بنا پہ التوا کا شکار ہو گئی. وہ وجوہات بھی بڑی ٹھیک تھیں, ٹھیک ہے, جو حالات چل رہے تھے اس میں اس کو پینڈنگ کر دیا, پینڈنگ میں ڈالا گیا ہے. راؤنڈ ٹیبل مذاکرات کی بات کی جا رہی ہے, اس کو کانفرنس پہ بھی غور کیا جا سکتا ہے, لیکن آپ تو اے پی سی میں بھی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں, اس میں بھی بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ملک کے حالات پہ بار بار بات کی جاتی ہے, آئیے بیٹھے بات کریں. کیوں آپ کی پارٹی, جبکہ آپ کو پتا ہے کہ آپ ایک بڑے اسٹیک ہولڈر ہیں ملک کے, کیوں نہیں بات کرتے؟ میڈم دیکھیں, بڑی اویس کی بات ہے کہ ملک کا جو آئینی فورم ہے وہ ہے نیشنل اسمبلی یا سینٹ. آپ پچھلے 10 مہینے میں دیکھیں نیشنل اسمبلی میں کانفیڈنس کا ووٹ لینے کے بعد کتنی دفعہ کورم پورا ہوا ہے, کتنی دفعہ قانون سازی ہوئی ہے اور وہ کورم کے ساتھ ہوئی ہے. کورم نہیں ہوتا اور غیر قانونی طریقے سے قانون سازی ہو جاتی ہے. کتنی دفعہ مہنگائی پہ, امن امان پہ, معاشی صورتحال پہ, اقتصادی صورتحال پہ, خارجہ پالیسی پہ کوئی بحث ہوئی ہے. پچھلے 10 مہینوں میں ایسا کچھ ہوا ہے؟ یہ وہی حکومت کر سکتی ہے جو غیر ذمہ دار ہو, جس کا ماٹو کچھ اور ہو. قومی اسمبلی سپریم فورم ہے ہمارا اس وقت, نمائندہ فورم جس میں پاکستان کے لوگ ووٹ دیتے ہیں, وہاں اپنے نمائندے بھیجتے ہیں. جب قومی اسمبلی کا مس یوز کیا جائے, جب وہاں اراکین کو دبایا جائے, ان کو بلیک میل کیا جائے, ان کو خریدا جائے, ان کو ڈرایا جائے, تو ایسے فورم پہ آپ کس طرح کھل کے اپنا موقف بیان کر سکتے ہیں اور ملکی مسائل پہ ڈسکس کر سکتے ہیں؟ آپ پچھلے 10 مہینے کا ریکارڈ نکالیں اس اسمبلی کا کہ کتنی دفعہ جو ہمارے جینون مسائل ہیں, جینون پرابلمز ہیں, اس میں کبھی انہوں نے ایجنڈے پہ لے کے آئے ہوں, اس پہ بحث ہوئی ہو, وزراء نے اس پہ سوالوں کے جواب دیے ہوں, یا کوئی ایسا کام جو عوامی فلاح و بہبود کو جو اس اسمبلی کا مین مقصد ہے وہ کیا ہو. تو ہمارے اسمبلی کے ساتھ نکلنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ یہ لوگ اس وقت اس فورم کو مس یوز کریں گے, ابیوز کریں گے اپنے اختیارات کو. وہ ہمارا ساری چیزیں ٹھیک نکلی.
बाकी जहां तक ताल्लुक है कि एपीसी का, एपीसी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल आईनी इदारा नहीं है। उसमें तो ये होता है कि जिसकी 1 सीट है वो भी वहां बैठता है, जिसकी 50 सीट है वो भी बैठता है, जिसका कुछ भी नहीं है सिर्फ पार्टी बनाई है वो भी बैठता है। मैं समझता हूँ कि एपीसी इस मसले का हल नहीं है। इस मसले का हल आईने पाकिस्तान के अंदर है। इस मसले का हल इदारों को गैर जानबदाराना तरीके से अपना किरदार आइन और कानून के मुताबिक हल करने में है। जब आपको लगे कि एक टेकर हुकूमत बनी है पंजाब में, उसने पहले दिन से एक ऐसी पॉलिसी अपनाई है जो एक पार्टी को आप कत्ल करने जा रहे हैं, क्रश करने जा रहे हैं, जबकि केयर टेकर का जो रोल आइन में लिखा है वो मुझे भी पता है, आपको भी पता है, जो वहां बैठे हैं उनको भी पता है। जब बेईमानियां इस हद तक बढ़ जाएं, जब मुनाफिकतें इस हद तक बढ़ जाएं, जब सेल्फनेस इस हद तक बढ़ जाए, वहां फिर कौमी मफादात पुष्ट में चले जाते हैं। हमारा इनसे इख्तिलाफ यही है कि ये सीरियस नहीं है। ये इनका जो तर्ज हुक्मरानी है वही पुराना 90s की दाई में ये आरिफ अब्बासी साहब, आपकी सारी बातें एक तरफ, अगर ये संजीदा नहीं है तो एक टेक्निकल क्वेश्चन का जवाब मुझे दे दीजिए कि क्या इनकी अपनी सियासत को खतरा नहीं है इस वक्त? मुल्क इस वक्त जिस हालात में, ये तो फिर खुद भी बंद गली में इनकी सियासत चली जाएगी। किस तरह से ऐसे कर सकते हैं? भाई उनकी सियासत तो खत्म हो चुकी है। वो इलेक्शन से क्यों भाग रहे हैं? वो इसी वजह से भाग रहे हैं, उनके पास पब्लिक सपोर्ट नहीं है। हमें इस वक्त रियासत को बचाना है। रियासत के क्रेडिबल इदारों के साथ खड़ा होके इस अदलिया को अपना किरदार अदा करना है, क्योंकि अदलिया का कोई किरदार इतना वो ज्यादा भी नहीं है कि जिसकी हम बहुत तारीफ कर सकें। इसमें मलिक क्यूम जैसे जजेस आए हैं। इसमें अगर जिस तरह की अदलिया का रवैया मुख्तलिफ अवकात में रहा है, अगर वो ना होता तो शायद हमारी तारीख मुख्तलिफ होती। हमें इस वक्त चाहिए कि इलेक्शन कमीशन बने, पार्टी ना बने। अदलिया का अपना भरपूर किरदार है। आइन की इंटरप्रिटेशन भी उन्होंने करनी है, आइन की तशरीह भी उन्होंने करनी है, और मुल्क के आइन का और बुनियादी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ अदलिया की जिम्मेदारी है। इस वक्त हमें अल्लाह के बाद अगर किसी से उम्मीद है तो वो इस मुल्क की अदलिया है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन हम समझते हैं कि हमारे खिलाफ पार्टी बन चुका है। ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया हमारे पास और यकीनन तफसील से आपने बात की है। बहुत कम वक्त हमारे पास बचा है। मुसरत हमारे साथ मौजूद है जी। मुसरत, लास्ट कमेंट कीजिएगा। देखिए, मेरा कमेंट्स यही है कि मेरा भाई इतना भोला है कि इनको सब पता था, सब कुछ खराब था, और अब ये सब कुछ जो है ना सही हो गया। और इनके डर की वजह से, क्योंकि इन्होंने ना गन पॉइंट्स पे जो है ना फैसले करवाएंगे, और किस तरह की भोले बादशाह वाली बातें करते हैं। भाई देखें, उनके पास जो पीडीएम की गवर्नमेंट बैठी हुई है, सिटिंग गवर्नमेंट है, उनके पास अक्सरियत है। अगर कोई भी इम्प्लीमेंट होता है असेंबली के अंदर तो वो अक्सरियत से वैसे भी कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं? उनका बात दरअसल ये कि आप आए बाएं शाए ना मारे, आप कहें हमसे गलती हुई, हमारी सियासी गलती है। जिस तरह के खान साहब कहते थे कि जी जो अभी हमारे जर्नल थे वो बिल्कुल बहुत अच्छे थे, और जाने के बाद आपने देखा कि हमारे चलिए मैडम, आपका पॉइंट हमारे पास आ गया है कि आप क्या कहना चाह रही हैं। कर्नल रिटायर मुख्तार बख्श साहब, लास्ट कमेंट कीजिएगा। मैं सिर्फ एक बात करना चाहूंगा। इस वक्त 2 असेंबलियों के जो है वो डिसॉल्व हो चुकी हैं। नेशनल असेंबली के 130 लोग जो हैं वो बाहर हैं, और ये जो बाई इलेक्शन है ना, ये वेस्ट ऑफ मनी है, वेस्ट ऑफ टाइम है। इनको चाहिए कि दे शुड गो फॉर जनरल इलेक्शन। खुदा के वास्ते पैसा आपके पास है नहीं तो बाई इलेक्शन में अरबों रुपए आप खर्च करेंगे, और वो भी 3-4 महीने के लिए। खुदा के वास्ते इस कौम पे रहम करें, हमारे लीडर जो हैं, और अपनी अना को छोड़ें, अपनी जिद को छोड़ें, एंड दे शुड गो फॉर। बहुत शुक्रिया आपका कर्नल रिटायर मुख्तार बख्श साहब हमारे साथ मौजूद थे। इसके अलावा कोई जी सर, बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन एक चीज जो यहाँ पे जाते हुए बात करूंगी, 2-3 दिन से प्रोग्राम्स में हमारे साथ कुछ ऐसे अशखास भी आ रहे हैं जो वाकई बहुत कड़ी नजर रख रहे थे इन चीजों पे। कर्नल मुख्तार बट साहब की आखिरी बात में कहूंगी कि अगर कोई शख्स एक जिंदगी गुजार के पाकिस्तान के नशेब व फराज देखते हुए आया और वो खुदा का वास्ता देख के कोई बात कर रहा हो, तो मेरा ख्याल है कि अब वो वक्त आ चुका है कि मेरे मुल्क के हुक्मरान समझ जाएं कि मुल्क है तो उनकी सियासत है। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। मुझे इजाजत दीजिएगा। खुदा हाफिज।